السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ ہدایت النحو کا درس نمبر 4 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے، اس کے بعد کچھ تشریحات پڑھیں گے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّوْحِ رَجَاءً يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الطَّالِبِينَ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام۔ أما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة۔ اس کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں پہلے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّوْحِ، اور میں نے اس کا نام یعنی اس رسالے کا نام، اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا۔ رجاء ان يهدي اللہ تعالی به الطالبین، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعہ علم طلب کرنے والے کو، ہدایت النحو کے طالبین کو ہدایت دے۔ ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام، اور میں نے اس کو ایک مقدمہ اور 3 قسموں پر مرتب کیا، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا۔ بتوفیق الملک العزیز العلام، زبردست جاننے والا غالب بادشاہ کی توفیق سے۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، رہا مقدمہ تو اس میں وہ مبادئ ہے جس کو مقدم کرنا واجب ہے، لتوقف المسائل علیہا، کیونکہ مسائل کا سمجھنا انہی پر موقوف ہے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ یہ رہا ترجمہ۔ اب اس کی تشریحات پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنی کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہدایت النحو ہی کیوں رکھا؟ اس کے علاوہ دوسرا نام بھی رکھ سکتے تھے۔ تو آگے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ہدایت النحو نام اس لیے رکھا کہ ہدایت کا معنی آتا ہے راہ دکھانا، مقصود تک پہنچانا۔ تو ہدایت النحو نام اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعہ طالب علم کو اپنے مقصد تک پہنچا دے۔ اور ہدایت النحو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی عبارت پڑھنا آ جائے۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کا نام ہدایت النحو اسی وجہ سے رکھا تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے پڑھنے والے کو ہدایت دے اور اپنے مقصود تک پہنچ جائے۔ اسی بنا پر مصنف علیہ الرحمہ اپنی کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا۔ وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّحْوِ، سما یسمی، یہ باب تفعیل سے ہے۔ سما بمعنی نام رکھنا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی متعدی ب2 مفعول ہے۔ اس کا ایک مفعول ہو ضمیر ہے جو مختصر کی طرف راجع ہے، یعنی میں نے اس مختصر کا نام رکھا، یہ مفعول اول ہے ہو ضمیر۔ بہدایت النحو، یہ مفعول ثانی ہے۔ یہاں پر با حرف جر زائدہ ہے، با حرف جر زائدہ ہے، یہ خلاف قیاس ہے، اس بنا پر کہ قیاس کے مطابق با حرف جر زائدہ اسی وقت آتا ہے جبکہ اس سے پہلے استفہام یا نفی داخل ہو، لیکن یہاں پر نہ استفہام ہے نہ نفی ہے، اس کے باوجود با حرف جر آیا تو اس کو خلاف قیاس کہا جائے گا۔ اور ہدایت النحو یہ مفعول ثانی ہے۔ ہدایت یہ مصدر ہے،
ہدا یہدی ضربہ یضرب سے راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، اور نحو، یہ نحو کے معنی ہے طرف، جانب، اور بہت سے معنی ہیں اس کے، اس کو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے جب نحو کی تعریف کریں گے تب۔ جب نحو کی تعریف کریں گے تو یہ نحو کب ایجاد ہوا، اس کے کیا معنی ہے، سب ہم تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ رجا یہ امید کرنے کے معنی میں ہے، رجا یرجو، نصر ینصر سے امید کرنا، ان یہدی اللہ تعالی بالطالبین، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ علم ہدایت النحو کو طلب کرنے والے کو ہدایت دیں۔ ہدا یہدی یہ ضرب یضرب سے ہے، ہدا یہدی یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور یہاں پر حالت نصب میں ہے کیونکہ اس سے پہلے حروف ناصبہ ان داخل ہے۔ حروف ناصبہ یہ اپنے مدخول پر نصب دیتا ہے، اور اگر حروف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ اللہ کلمہ جلالت یہ ہدا یہدی کا فاعل ہے، تعالی یہ کلمہ جلالت کی صفت ہے۔ بالطالبین میں بحرف جر ہی ضمیر یہ مختصر کی طرف راجع ہیں، یعنی اس مختصر سی کتاب کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی علم نحو طلب کرنے والے کو ہدایت دیں۔ تو الطالبین یہ طالب کی جمع ہے اور حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مفعول واقع ہے ہدا یہدی کا، ان یہدی اللہ کا۔ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر کا سالم یہ ہوتا ہے کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، تو یہاں پر یا ما قبل مکسور ہے، یہ حالت جر میں ہے۔ الطالبین پر جو الف لام دکھ رہا ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے کیونکہ یہاں پر مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے اور صرف مضاف کو ذکر کیا گیا ہے۔ اصل عبارت یہ تھی ان یہدی اللہ تعالی بالمختصر طالبی علم النحو، طالبی علم النحو، تو یہاں پر علم نحو کو حذف کر کے الطالبین پر الف لام داخل کر دیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سی کتاب کے ذریعہ علم نحو طلب کرنے والے کو ہدایت دے، اللہ اس کی رہنمائی فرمائے۔ ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام، اور میں نے اس کو یعنی اس مختصر سی کتاب کو ایک مقدمہ پر مرتب کیا اور 3 قسموں پر اور ایک خاتمے پر۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اجزاء بیان کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں کون کون سے جز ہیں، یعنی اپنی کتاب کے اجزاء بیان کر رہے ہیں، یعنی اس میں ایک مقدمہ بیان کیا جائے گا اور 3 قسمیں بیان کی جائے گی اور ایک خاتمہ بیان کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اب غور سے سن لیجئے کہ یہاں پر کاتبوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے خاتمہ لکھ دیا ہے، حالانکہ ان کتابوں میں آپ کھول کے دیکھیں گے آخر تک تو آپ کو خاتمہ نہیں ملے گا، صرف ایک مقدمہ اور 3 قسمیں یعنی اسم، فعل اور حرف کے بارے میں بیان کریں گے، اس کے بعد اس کتاب کو مکمل کر دیں گے، اور خاتمے کا بیان اس میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر کاتبوں سے سہو ہوا، ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے خاتمہ لکھ دیا ہے۔ یہاں پر ورتبتہ میں نے اس کو مرتب کیا، رتبتہ یہ باب تفعیل سے ترتیب سے رتبتہ، ہو ضمیر یہ مختصر کی طرف راجع، میں نے اس مختصر کو مرتب کیا، اس کتاب کو مرتب کیا، علی مقدمۃ ایک مقدمہ، وثلاثۃ اقسام اور 3 قسموں پر۔ مقدمہ یہ کیا ہے اور کسے کہتے ہیں، یہ بات آگے اما المقدماتوں کے بارے میں جب بات کریں گے تو گفتگو ہوگی اس بارے میں۔
وثلاثت مقدمۃ یہ مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے، وثلاثت اقسام 3 قسموں پر، وثلاثت اقسام یہ بھی مجرور ہے کیونکہ اسی پر عطف ہے، وخاتمۃ یہ بھی مجرور ہے کیونکہ یہ بھی اس پر عطف ہے۔ یہ ثلاثت یہ اسماء عدد میں شمار کیے جاتے ہیں، اقسام یہ قسم کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر اسے کہتے ہیں جس کے واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، یہ قسم کی جمع ہے، اس میں دیکھیے واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، کیونکہ اس میں الف بھی بڑھا دیا گیا ہے اور الف بھی بڑھا دیا گیا ہے، 2 الف ہے، ایک شروع میں ایک بیچ میں، اقسام، تو واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، اسی کو جمع مکسر کہتے ہیں، یعنی جس کے واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو، ٹوٹ گیا، مکسر کا معنی ٹوٹا ہوا۔ وخاتمۃ اور ایک خاتمہ، خاتمہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واحد مؤنث کا ہے، واحد مؤنث ہے۔ وخاتمۃ بتوفیق الملک العزیز العلام، مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کتاب لکھی، کیا اپنی صلاحیت کے بنا پر لکھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے لکھی، اسی کو بیان کر رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں بتوفیق الملک العزیز العلام کہ میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے تو یہ زبردست جاننے والے غالب بادشاہ کی توفیق سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصنف کو اس کتاب لکھنے کی توفیق دی، اسی بنا پر انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور لکھا ہے۔ کوئی بھی کتنا بڑا بھی عالم ہو یا کتنا بڑا قاضی ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کام کی توفیق نہیں دیتا تب تک وہ بندہ اس کام کو مکمل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصنف کو اس کتاب کے لکھنے کی توفیق دی تو مصنف اس کتاب کو لکھ رہے ہیں۔ توفیق یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور حالت جر میں ہے کیونکہ با حرف جر داخل ہے۔ ملک بمعنی بادشاہ، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک۔ ملک یہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے ملائکہ، ملک یہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے املاک، اب ملک یعنی شہر وغیرہ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع بھی املاک آتا ہے۔ العزیز ملک یہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور العزیز یہ صفت مشبہ ہے، یہ بھی مجرور ہے کیونکہ یہ صفت ہے۔ جو اعراب ملک مجرور ہے مضاف الیہ کی بنا پر، اور یہ موصوف ہے العزیز یہ اس کی صفت ہے، جو اعراب موصوف کی ہوتی ہے وہ اعراب صفت کی بھی ہوتی ہے۔ اور العلام یہ عالم ہے کا صیغہ مبالغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے کہ بہت زیادہ مارنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں ضراب، یعنی بہت زیادہ مارنے والا، اور عالم بمعنی جاننے والا، اور بہت زیادہ جاننے والا تو اس کو کہتے ہیں علام، اور اس سے بھی زیادہ جاننے والا ہو تو کہتے ہیں علامہ۔ یہ سب مبالغہ کے صیغے آتے ہیں۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التي يجب تقدیمها لتوقف المسائل علیها، رہا مقدمہ، اما یہ حرف شرط ہے، اس کی جزا ففی میں فا ہے۔ مقدمہ یہ باب تفعیل سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تقدیم بمعنی مقدم کیا ہوا، مقدمہ کا معنی ہوا مقدم کیا ہوا، پہلے لایا ہوا۔ اب مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، مقدمۃ الجیش اس سے کہا جاتا ہے جب پہلے کے زمانہ میں لڑائیاں جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگ ہونے سے پہلے 5-6 سپاہیوں کو پہلے بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ آگے جا کر راستے کو دیکھے اور جنگ کے حالات دیکھے کہ وہاں جنگ کرنے کے حالات یا سامان مہیا ہے کہ نہیں ہے، راستہ وغیرہ صاف ستھرا ہے، کوئی ڈاکو وغیرہ یا کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ پہلے جاتے تھے اور راستہ وغیرہ دیکھ کر آتے تھے، تو یہ جنگ سے پہلے بھیجے ہوئے لوگوں کو راہ وغیرہ دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا، اسے
مقدمۃ الجشت کہا جاتا تھا، یعنی پہلے بھیجا ہوا، جنگ سے پہلے بھیجا ہوا۔ تو مقدمہ یہ کتاب میں جو بیان کیا جائے گا، تو مقدمہ میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی جائے گی جو مقصد سے پہلے ہوگا۔ جیسے کہ اس کتاب میں تین چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے: اسم، فعل، حرف۔ تو اسم کے بارے میں بحث کریں گے تو سب سے پہلے اسم کسے کہتے ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے، یا فعل کے بارے میں بحث کریں گے تو فعل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے، اور حرف کے بارے میں بحث کریں گے تو پہلے اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو یہ اسم، فعل، حرف کی تعریف وغیرہ یہ چیزیں ایسی ہے جو مخصوص سے پہلے بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں مقدمہ میں یعنی یہی تینوں چیز بیان کیے جائیں گے، کیونکہ اسم، فعل، حرف کی تعریف کو پہلے بیان کیا گیا، پہلے لایا گیا ہے، اسی بنا پر مقدمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ففی المبادی التی یجب تقدیمها، رہا مقدمہ تو اس میں وہ مبادی ہے جس کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ مسائل کا سمجھنا اسی پر موقوف ہے۔ مبادی یہ مبدا کی جمع ہے، مبدا یہ اس میں ظرف ہے، بدا یبدأ سے یعنی شروع کرنا، مبادی معنی شروع کرنے کی جگہ۔ التی یہ اس میں موصولہ ہے، یجب تقدیمها اس کا مقدم کرنا واجب ہے۔ یجب وجب یجب سے آیا ہے، یجب اصل میں یوجب تھا، یجب اصل میں یوجب تھا، واو کو تعلیل کے ذریعے حذف کیا گیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ واو یا علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس قاعدے کے مطابق یوجب تھا تو یوجب میں یا علامت مضارع ہے، مفتوح ہے، یوجب جیم پر کسرہ ہے، تو دیکھیے واو علامت مضارع مفتوح کسرہ کے درمیان واقع ہوا، اس کو حذف کر دیے۔ جیسے کہ وصل یصل، یصل اصل میں یوصل تھا، اسی طرح دوسری مثالیں۔ تقدیم یہ مرفوع ہے اس بنا پر کہ یجب کا فاعل ہے، اور ہا ضمیر یہ مبادی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لتوقف المسائل کیونکہ مسائل کا سمجھنا اسی پر موقوف ہے۔ لام حرف جر توقف یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، موقوف ہونے کے معنی میں ہے۔ توقف یہ باب تفعل کا مصدر ہے، اور یہ مجرور ہے لام حرف جر کی بنا پر۔ المسائل یہ بھی مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ المسائل یہ مسئلہ کی جمع ہے، مسئلہ کی جمع مسائل یہ جمع منتظر الجموع، جیسے کہ مسجد کی جمع مساجد، یہ جمع منتظر الجموع یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف قصہ نہیں آتا ہے، اس کے باوجود المسائل پر قصہ آیا۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب اس پر الف لام داخل ہو یا جب مضاف ہو تو وہ منصرف کے حکم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے المسائل پہ الف لام داخل ہے، لہٰذا یہ منصرف کے حکم میں ہے، تو جب منصرف کے حکم میں تو مضاف الیہ وہ قصہ آئے گا، اس پر مضاف الیہ پہ ہمیشہ قصہ آتا ہے۔ علیہ اس پر، یعنی علیہ سے مراد اور یہ مبادی یا مقدمہ۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اس میں 3 فصلیں ہیں، اس میں 3 فصلیں ہیں، یعنی مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں۔ فصول ثلاثۃ یہ موصوف صفت ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ فصول یہ فصل کی جمع ہے، جیسے کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے۔ فصول یہ جمع ہے، ثلاثۃ یہ واحد ہے۔ اب موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد، موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع۔ تو موصوف فصول یہ جمع ہے فصل کی، ثلاثۃ یہ واحد ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ثلاثۃ جمع تو نہیں ہے،
لیکن اس کے اندر جامعیت کا معنی ہے، اس کے اندر جمع کا معنی پایا جا رہا ہے۔ جب جمع کا معنی پایا جا رہا ہے تو یہ فصول کی صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا ثلاثۃ کا لانا یہاں پر مناسب ہے۔ فیہ فصول، اس میں چند فصلیں ہیں، اس میں چند فصلیں آئے گی انشاءاللہ، ہر ایک کی بحث الگ الگ ہوگی۔ پہلی فصل علم نحو کے بارے میں، پھر کلمہ کے بارے میں، پھر کلام کے بارے میں۔ یہ 3 فصلیں، پہلی فصل علم نحو، دوسری فصل کلمہ، تیسری فصل کلام، یہ مقدمہ میں بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس میں فعل حرف کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔